20 فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کا پہلا عشرہ اللہ کی رحمت تھی جو گزر چکا، دوسرا عشرہ جو تھا وہ مغفرت کی جو بخشش ہو چکی، تیسرا عشرہ اب اعلان اللہ فرشتوں میں کر رہا کہ جس شخص نے پہلے 10 دن روزے رکھے نماز تراویح پڑھی، دوسرے 10 دن روزے رکھے نماز تراویح پڑھی، اب تیسرے 10 دنوں میں بھی روزے رکھ رہا ہے نماز تراویح پڑھ رہا ہے، میں نے اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیا، جنت کو واجب کر دیا۔ اب یہ شخص جنتی بن چکا، یہ مہینہ جنتی ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ رمضان کا مہینہ جنتی ہے، اس مہینے میں مومن کے رزق کو زیادہ کر دیا جاتا ہے، اس مہینے میں ہر نیکی کئی گنا زیادہ ہو جاتی ہے، ایک کے بدلے 70 نیکیاں اللہ تعالیٰ، ایک نیکی کرو 70 کا ثواب۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کلمہ پڑھنے سے ایک دفعہ سچے دل سے کلمہ پڑھنے سے بہت پہاڑ کے برابر اللہ ثواب تھا، بہت پہاڑ مدینے کا پہاڑ جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کیا۔ فرمایا جو شخص اس مہینے میں ایک دفعہ کلمہ پڑھے گا 70 بہت پہاڑوں کے برابر اس کو اللہ ثواب تھا۔ کیا اللہ ثواب دے سکتے ہیں؟ قرآن کے ایک حرف کو پڑھو 10 نیکی، جماعت کے ساتھ پڑھو 270 نیکی، 27 گنا اور زیادہ۔ اس مہینے میں نماز تراویح میں قرآن مجید سناؤ اور سنو، 270 کو 70 سے ضرب دو، اتنی نیکی اللہ ایک حرف کی عطا کرتا ہے۔ اب جن لوگوں نے قرآن مجید سنایا ہے سنا، کتنی نیکیاں اللہ نے ان کے نام اعمال میں لکھ دی۔ دعا کرو اللہ ہمارے قرآن کو سنانا اور سننا اللہ منظور ہو۔ تو آخری عشرہ بڑا قیمتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں مسجد میں آ کے اعتکاف بیٹھ جایا کرتے، رات دن اللہ کی عبادت کرتے تھے، نوافل پڑھتے تھے، آپ کے پاؤں مبارک بھی سوکھ جائے گا اللہ کا ذکر۔ یہ آخری عشرہ، اس میں اعتکاف کی عبادت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعتکاف کرنے والے شخص کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ادا ہوتا ہے، 2 حج نفلی، 2 عمرے نفلی، 2 حج اور 2 عمروں کا اللہ ثواب ادا کرتا ہے۔ پھر اس آخری عشرے کے اندر جو سب سے بڑی عبادت ہے وہ لیلۃ القدر کی رات، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ۔ ہم نے قرآن کو اتارا لیلۃ القدر کی رات، اور یہ لیلۃ القدر کی رات ہے کیا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضور کی خدمت میں صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، پہلے لوگوں کی عمریں ہوا کرتی تھی 1000 سال، اور ہماری عمر بالکل 70 سال ہے، ہم تو نیکیوں میں ان سے کم رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ قدر کو نازل کر کے فرمایا کہ میں اپنے نبی کی امت کو بے شک اس کی عمر تھوڑی ہے لیکن یہ پہلی امتوں سے زیادہ دوں گا، ان کو رمضان کے مہینے میں ایسی رات دے دوں گا کہ ایک رات 1000 مہینوں سے زیادہ، 1000 مہینے 83 سال 4 مہینے، 83 سال کی عبادت کے برابر اللہ نے کیا تھا، مزدوری تھوڑی، اور اس کو جو اللہ مزدوری دے گا وہ سب سے زیادہ عطا کرے گا۔ یہی وجہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت قیامت کے میدان میں 120 صفوں میں، جنتی صفیں 120 ہوں گی، جن میں 80 صفیں میری امت کی ہوں اور 40 صفیں باقی امتوں کی ہوں۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا، پھر اس کے بعد باقی سارے نبی داخل ہوں گے،
پھر ان نبیوں کے بعد یہ میری امت داخل ہوگی، پھر میری امت کے بعد پہلے نبیوں کی امت داخل ہوگی۔ یہ امت آئی پیچھے ہے، جنت میں پہلی امتوں سے سب سے پہلے داخل، یہ اس امت کی فضیلت، بہت بہترین امت۔ جب اللہ نے ہمیں حضور قوم کی بنایا، ہمارے نبی کو اللہ نے حوض کوثر عطا کیا، ہمارے نبی اپنے دست مبارک سے اپنی امت والوں کو حوض کوثر سے پانی پلائیں گے اور اپنی امت کی شفاعت کریں گے، تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہیں کہ اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ تم نے ہمیں مسلمان بھی بنایا اور رحمت للعالمین کا ہمیں مسلمانوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر۔ زبان سے بھی شکر ادا کرو، عمل سے بھی ثابت کرو کہ ہم حضور کے امتی ہیں۔ کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے ہمارے نبی ناراض ہوں۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، حدیثوں میں لکھا ہوا ہے۔ بعض لوگ ان حدیثوں کا انکار کرتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے، ضعیف بھی بے شک ہوں، عمل کے اندر ضعیف حدیثوں میں بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا امت کے عمل حضور کے دربار میں جمعرات اور سوموار کو پیش کیے جاتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں فرشتے بھیجاتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، یہ تیرے امتی کے عمل ہیں، اس نے نمازیں پڑھی ہیں یا اس نے نمازیں چھوڑی؟ اگر عمل زیادہ جائیں گے حضور خوش ہوتے، ہم لوگ کی کمزوری ہوتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی، اس لیے نبی کو خوش کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ کا نبی خوش ہوگا تو اللہ خوش ہوگا، اللہ کا نبی ناراض ہو گیا تو اللہ بھی ناراض۔ کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے اللہ کا نبی ناراض ہو یا نبی کی مخالفت ہو۔ رمضان کے مہینے میں بھی کرو اور وعدہ کرو، اللہ سے دعا بھی کرو کہ اے اللہ 11 مہینے ہم اسی طریقے سے تیرے حکموں کو مانیں گے جیسے اب ہم تیرے حکم کو مانیں گے۔ ہم نے اس مہینے میں بھی نماز پڑھی ہے، 11 مہینوں میں بھی نمازیں پڑھی، اس مہینے میں بھی مسجد میں آئے ہیں، 11 مہینے بھی ہم مسجد میں آئیں گے۔ اس مہینے کے اندر بھی قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، 11 مہینوں میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ اس مہینے میں بھی ہم نے صدقہ اور خیرات اور زکوٰۃ دی ہے۔ جب بھی کسی مہینے میں ہمارے پاس فصل ہوگی یا غلہ ہوگا یا نقدی ہوگی تو ہم اس کی زکوٰۃ دیں گے۔ 11 مہینوں کا وعدہ کرو کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق، حضور کے مطابق عمل کریں۔ اب اس مہینے میں ایک بات صدقہ فطر، اب یہ صدقہ فطر ہے کیا؟ یہ روزوں کا صدقہ ہے۔ جنہوں نے روزے رکھے وہ بھی دیں گے، جنہوں نے نہیں رکھے وہ بھی دیں گے۔ مردوں کے بھی ہے، بچوں کے بھی ہے، بچیوں کے بھی ہے، بالغوں کے بھی ہے، نابالغوں کے بھی۔ اس کو کہتے ہیں صدقہ فطر، کہ انسان تصدیق کرتا ہے اے اللہ یہ میں نے صدقہ فطر دے دیا، یہ روزوں کی کمی پوری کرنے کے لیے میں نے دیا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ روزے کی حالت میں انسان جھوٹ بھی بول دیتا ہے، غیبت بھی کر دیتا ہے، اور بھی کوئی غلطیاں ہو جاتی ہیں، کمزوریاں ہو جاتی ہیں۔ صدقہ فطر سے اللہ ان غلطی کمزوریوں کو دور کر دے۔ پھر فرمایا جو لوگ صدقہ فطر نہیں دیں گے ان کے روزے جو ہے زمین و آسمان کے درمیان معلق ہوتے ہیں۔ پھر حضور نے فرمایا اگر عید سے پہلے تم صدقہ فطر نہ دو تو پھر عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ میں، یہ حضور نے منع۔ مسلمانوں، صدقہ فطر اس شخص پہ واجب ہے جس پہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت ہے، اور اس مالیت پہ سال گزرنا ضروری نہیں۔ رمضان کے مہینے میں 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت بنے گی، اتنی مالیت اس کے پاس حاجت اصلیہ سے زیادہ ہوگی، اس شخص کے اوپر صدقہ فطر دینا واجب ہوگا عید سے پہلے پہلے۔ اگر نہ دے گا تو گناہ گار۔ باقی یہ صدقہ فطر رمضان کے مہینے میں بھی دیا جا سکتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں تو اور زیادہ ثواب، 1 روپے کے بدلے 70 پاؤں کا اللہ ثواب ہوتا کر دینے میں احتیاط کر۔ آج مسلمان ویسے تو نہ زکوٰۃ دیتا ہے نہ صدقہ فطر دیتا ہے،
اگر دے تو دینے میں احتیاط نہیں کرتا. کوئی مانگنے والا آ گیا زبردستی چمٹ کے گھر بیٹھ گیا, اس پہ لگتا بھی نہیں ہے اور وہاں سے لے کے جاتا وہ دے دیتے, کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے تو دے دیا. مانگنے والے اتنے پھر رہے ہیں, خبر اخبار میں تو پڑھو لاہور میں کروڑوں پھر رہے ہیں جن کا یہ پیشہ زبردستی چھین کے یہاں سے چھین لیا, یہاں سے چھین لیا, یہاں سے چھین لیا. نوجوان عورتیں برقعوں کے اندر, بغیر برقعوں کے اندر نوجوان آدمی, لوگوں نے یہ مانگنے کا پیشہ بنایا. صدقہ فطر اور زکات یہ خالص غریب و مسکینوں کا, خالص. غریب دیکھو, مسکین دیکھو, جس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی مالیت نہ ہو اس شخص کو. اور حق کس کا ہے؟ اپنے قریبی رشتہ دار کو دیکھو, تمہارا قریبی رشتہ دار غریب کا بالکل اس کو دیکھو کہ یہ بالکل غریب مسکین ہے, اس کو دیکھو. تمہارا پڑوسی ہے اس کو دیکھو. یہ زکات اور فطرہ اپنے شہر پہ خرچ کرو. پہلا حق کس کا ہے؟ اپنے شہر کے غریب و مسکینوں. شہر میں غریب مسکینوں پھر دوسرے شہروں میں بھی. ہم لوگ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں, میری زکات بھی لاہور میں گئی, میری زکات بھی پنڈی میں گئی, اتنا گئی, اتنا گئی. یاد رکھو اپنے شہر کے غریب ختم ہو گئے. پہلے حق ہے اپنوں کا, یہ تو شریعت کا مسئلہ ہے. پھر حق ہے دوسروں. کوشش کرو زکات صدقات اپنے شہر میں دو. اگر محلے میں تو غریب مسکین نہیں تو دینی مدرسوں میں دو. دینی مدارس کا بڑا ثواب, یا آپ کا مدرسہ اس میں دو. صدقہ اور زکات نہ بھی دو تو ویسے اس مدرسے کی مدد کرو, تمہارے ذمہ فرض. 18 مسجدوں میں اس مدرسے کی طرف سے اللہ کی فضل سے نماز تراویح ہو رہی ہے, جن میں 14 مسجدوں میں قرآن مجید سنا ہے. کہنا آسان, کرنا بڑا مشکل. ہمارے مقابلے میں کچھ لوگ کھڑے ہیں 2 مسجد, بڑا زور, بڑا شور. ہم یہ دکھلاوے کے طور پہ نہیں, اللہ قبول فرمائے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ اس مدرسے کی اگر تم مدد کرو گے, جو بچہ وہاں سے حافظ بن کے تمہیں نماز تراویح میں قرآن سنائے گا, اس نیکی کے اندر تمہاری نیکی بھی شامل ہو گئی. انسان مر جائے گا, قبر میں جائے گا, نیکی اس کے نام اعمال میں پیچھے سے پہنچتی ہے. اس لیے مدرسہ حنفیہ اشرف العلوم جو ہے, اس کے آپ لوگ پوری امداد کیا کریں. فصلوں کے موسم 2-4 ٹوپے کو چیز ہے, رمضان کے مہینے میں 100 یا 50 یا جو بھی ہے دے سکو. زکات فطرانہ نہ دو, غریب و مسکینوں کو دے. ویسے مدد کرو. اگر زکات و خیرات ہے اس سے بھی مدد کرو. جتنی زیادہ مدد کرو گے دین, اسلام, شریعت, قرآن مجید کی تعلیم اتنی ہی زیادہ ہوگی, اور اللہ کے فضل سے اسلام اسی طریقے سے غالب ہوگا. دعا کرو اللہ ہمیں دینی مدارس کی خدمت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. 2 باتیں مختصر کر دیں. ایک تو شیخ فانی کا مسئلہ. انسان اتنا بوڑھا ہو جائے, 70 سال کی اس کی عمر ہو, اب وہ روزہ نہیں کر سکتا, بیمار, یا ایک آدمی ایسا بیمار ہے جو 7 قسم کا مریض ہے, جوان بھی ہے, معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اب اس کو شفا نہیں ہوگی, تو وہ شیخ فانی. ایسا شخص اگر روزہ نہ رکھ سکے تو اس کا فدیہ دو. فدیہ یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے 2 سیر گندم, 2 کلو گندم ایک روزے کے بدلے دو. اس کا روزہ جو ہے وہ ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں شیخ فانی کا فدیہ. یہ خاص کر خیال رکھا کرو, روزوں کو چھوڑو نہیں. اگر کوئی مریض بوڑھا ہے تو وہ فدیہ دے, کل قیامت کے میدان میں اس کے روزے صحیح ہو جائے. اس کو کہتے ہیں شیخ فانی کا فدیہ. آخری بات وہ یہ ہے کہ نماز عید ہوگی. اللہ رب العزت خیریت کے ساتھ نماز عید تک ہمیں پہنچائے, اور نماز عید اللہ ہمیں ادا کرنے کی بھی توفیق عطا کرے. نماز عید کے بڑے آداب اور یہ عید
کی نماز حضور کی سنت ہے، امت پہ واجب ہے، یہ کوئی کھیل و تماشا نہیں۔ عید کے دن صبح سویرے رات کو اللہ کی عبادت کرو، صبح کی نماز جماعت سے پڑھو، غسل کرو، اچھے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، مسواک کرو، کوئی میٹھی چیز کھاؤ، پیدل عیدگاہ میں جاؤ، ایک راستے سے جاؤ دوسرے راستے سے آؤ، جلدی جاؤ، جتنی جلدی جاؤ گے اتنی نیکی ملے گی، اور وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کیونکہ وہاں فرشتے تمہاری زیارت کے لیے آتے ہیں، ملاقاتوں کے لیے آتے ہیں، وہ عبادت کی جگہ ہے، اللہ کی رحمت کی جگہ ہے۔ بعض لوگ جاتے ہیں وہاں تماشا کرنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی بول رہا ہے، کوئی کھڑا ہے، کوئی پھر رہا ہے، ادب سے بیٹھ جاؤ۔ 8:30 بجے نماز کی ہوگی عیدگاہ میں، جو شہر کی عیدگاہ مدرسہ حنفیہ اشرف العلوم، انشاءاللہ اگر اللہ نے توفیق دی تو 8:30 بجے عید کی نماز ہوگی۔ باہر کے لوگ جلدی آنے کی کوشش کریں، شہر کے لوگ بھی جلدی جانے کی کوشش کریں تاکہ وقت پہ نماز عید ہو۔ ایک آخری بات یہ ہے کہ آج رات کو اس مسجد میں قرآن مجید کا ختم ہے، یہ جامع مسجد ہے، بڑی مسجد ہے، ختم قرآن میں شامل ہو، یہ بھی بڑی نیکی ہے۔ 19ویں روزے سے ہم نے مدرسے کی طرف سے ختم مساجد میں شروع کیے تھے، اللہ کے فضل سے سارے ختموں میں شامل ہو کے آئے، ایک ایک رات میں 2 ختم بھی ہوئے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا جو ختم ہے جامع مسجد میں، اس قرآن مجید کے ختم میں سارے کے سارے لوگ شامل ہیں، اور اس ختم میں دعائیں کرو اللہ سے کہ اے اللہ اس قرآن مجید کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو اس ختم کے اندر شامل بھی ہو اور مسجد کی اور ایمان کی جتنی بھی خدمت کر سکو، یہ تو نیکی ہے۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے، جو دین کی باتیں کی اللہ کو قبول فرمائے۔ یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے، بڑی برکتوں اور رحمتوں والا ہے، خوش نصیب انسان ہو پائے گا 11-12 نبی کے بعد، کوئی ہوگا کوئی نہ ہوگا، کتنے لوگ تھے جو تھے اب نہیں ہیں، تو اس لیے سلام پھیرنے کے بعد بڑے شوق سے محبت سے اپنے لیے، مسلمانوں کے لیے، کشمیر کے مسلمانوں کے لیے، اپنے ملک پاکستان کے لیے اللہ سے پوری توجہ رو کے، اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسا منہ بنا کے اللہ سے دعائیں کرنی ہے، اس مسجد کے لیے بھی اور مدرسے کے لیے بھی۔ اللہ اس مسجد کو کامیاب کرے، مرکزی مسجد ہے، اللہ مدرسے کو کامیاب کرے، دین کا قلعہ ہے، دین کا مرکز ہے۔ سلام کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔